یہ کہانی ہے دنیا کی آدھی آبادی کو قتل کرنے والے سپاک ترین انسان چنگیز خان کی، کہ جس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے 4 کروڑ انسانوں کی زندگی چھین لی تھی۔ آپ کو شاید یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ آج تک جتنے انسان چنگیز خان نے قتل کروائے ہیں اتنے انسان کوئی اور نہیں کروا سکا۔ آج سے 800 سال پہلے وہ ایک شخص آندھی کی طرح اٹھا اور قریب ساری دنیا پر چھا گیا۔ اس کی دہشت ایک زمانے تک لوگوں کے دلوں پر طاری رہی۔ زندگی میں اس کو بہت سے خطاب ملے۔ کسی نے اس کو انسانوں کو ہلاک کرنے والا دیو کہا تو کسی نے اسے شاندار لڑکا کا لقب دیا۔ مگر قدرت کا انتقام دیکھیے کہ انسانیت کو اتنے بڑے پیمانے پر قتل کرنے والے چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اس کے بارے میں آج تک کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی موت کتنی بھیانک اور کتنی خوفناک تھی اور اسے کس چیز نے 4 کروڑ انسانوں کو مارنے پر راضی کیا، اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کے سب سے ظالم ترین انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ چنگیز خان قریباً 1162 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک دشمن سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 سال کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند سال تک خاندان کے باقی افراد ایک مستقل خطرے کی وجہ سے چھپے رہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت برے حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ اپنی جوانی میں وہ شخص قبیلے کے ایک دعوے میں گرفتار ہوا۔ اس کے گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے قید کر رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا انپڑھ قیدی دنیا کا انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھر آیا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس قید سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے دوست اور وہاں موجود قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی سالوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہی جن میں تیموجن نے کامیابی کی طرف سفر جاری رکھا۔ منگولیا کی قبائل کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار تھے اور تندخو جنگجو بھی تھے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے کئی قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے رہے۔ فوجی دلیری، منافقت، سپاکی اور ظالمانہ اہلیت کے ملے جلے مزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائلوں کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سردار کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ فوجی طاقت جو چنگیز خان نے جمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمالی چین میں صحیح سیار ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان اپنے سپاہیوں کے لیے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک چکلا لے کر پوری ایشیا میں گھومتا تھا۔ چنگیز خان منگول سلطنت کا بانی اور پہلا عظیم خان تھا۔ اس کی موت کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی، مگر 1227 میں مرنے کے بعد 8 صدیوں سے چنگیز خان ماہرین اساسی قدیمہ کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ آج تک اس کی قبر دریافت نہیں ہو سکی۔ حالانکہ اسے تلاش کرنے کے لیے مہم جو ماہرین اساطیر قدیمہ اور شعروں نے لاتعداد کوششیں کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس کی قبر تلاش کرنے میں کامیابی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ خاص طور پر منگولیا میں کچھ حلقے تو یہی چاہتے ہیں۔ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے زیادہ تر کوششیں شمالی منگولیا کے ایک علاقے یا پہاڑ بور خان خلدون میں ہوئی، جسے چنگیز خان کا جائے پیدائش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ سلطنت کے بانی نے اپنے آخری دن اسی مقام پر گزارے تھے، مگر اب تک اس کے وہاں مدفن کی تلاش کے تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت چنگیز خان نے ہدایت کی تھی کہ اس کی مدفن کو راز رکھا جائے اور جن سپاہیوں نے لاش کو وہاں تک پہنچایا تھا انہیں قتل کر دیا تاکہ قبر کا راستہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر 1000 گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کے آثار باقی نہ رہے۔ اس بات کو 800 سال ہو چکے ہیں، مگر اب تک چنگیز خان کی مدفن کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ صرف مدفن کا مقام ہی نہیں بلکہ منگول سلطنت کے بانی اور اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ چنگیز خان کی موت کی کیا وجہ تھی۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں اس کے جسم سے خون کی ضیاع کو موت کا باعث قرار دیا، جبکہ 2022 کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ طاعون چنگیز خان کی ہلاکت کی وجہ بنا تھا۔ مگر اس سے بھی ہٹ کر متعدد وجوہات اس عہد کے لوگوں کی جانب سے بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ایک کہانی میں دعویٰ کیا گیا
کہ چین کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہزادے نے چنگیز خان پر خنجر سے وار کیا اور جریان سے خون بہنے کی وجہ سے منگول سلطنت کا بادشاہ چل بسا۔ کچھ افراد کے مطابق گھوڑے سے گرنے کے باعث آنے والے زخم چنگیز خان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی تاریخ یا آثار قدیمہ موجود نہیں جس میں اس کی قبر کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ ان محققین نے اس کی تلاش کے لیے سیٹلائٹ کی بھی مدد لی مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک قدیم منگولین دستاویز سیکرٹ ہسٹری آف دی منگولز میں اس کے مدفن کا کوئی ذکر نہیں، بس اتنا بتایا گیا کہ 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ البتہ اس میں بورخان خلدون کے لیے چنگیز خان کی عقیدت کا کافی تذکرہ کیا گیا اور اسی وقت سے وہاں متعدد کوششیں کی گئی تھی۔ ایک تاریخ دان پرنگ میگلین نے 2015 میں اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمال مغربی چین میں قبیلے ٹانگوٹ سے مقابلہ کر رہی تھی۔ چنگیز خان کے انتقال کے بعد لاش کو منگولیا واپس لے جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ 311 میل دور تھا۔ منگول اس وقت لاش کو محفوظ کرنے کے طریقے نہیں جانتی تھی تو انہوں نے چین کے اورڈوس خطے میں کہیں چنگیز خان کو دفنا دیا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں ابھی تک کچھ واضح نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی کا معروف سیاح مارکو پولو 1254 سے لے کر 1320 تک زندہ رہے اور اس دوران انہوں نے 17 سال چین میں گزارے۔ انہوں نے اپنے کتاب دی ٹریول آف مارکو پولو میں بتایا کہ چنگیز خان کے مدفن کے مقام کے متعلق 20,000 افراد کو قتل کر دیا گیا تاکہ اس جگہ کو راز میں رکھا جائے، مگر تاریخ دان مارکو پولو کے بیشتر دعووں پر شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ چنگیز خان کی مدفن کی تلاش میں ناکامی کی بڑی وجہ منگولیا خود بھی ہے، جہاں کے لوگ منگول سلطنت کے بانی کی آخری خواہش کے مطابق اس جگہ کو راز میں رکھنا چاہتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ منگولیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور غریب ملک ہے جہاں صرف 2% حصے میں سڑکیں موجود ہے۔ وہاں کی آبادی بہت کم ہے اور ہر جگہ بیابان یا پہاڑ نظر آتے ہیں اور اسی طرح کی سرزمین میں راز چھپانا آسان ہے۔ کئی حلقوں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کی مدفن میں دنیا بھر سے جمع کیے گیا خزانہ موجود ہے اور یہی دنیا بھر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2004 میں جاپان اور منگولیا کی ماہرین کی ایک ٹیم نے چنگیز خان کے محل کو دریافت کیا تھا، جس میں موجودہ تاریخی دستاویزات میں ایسے حوالے موجود ہیں کہ جن سے اندیہ ملتا ہے کہ حکام روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کی مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتی تھی، مگر اس سے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو خدا نے ذلت دینے کا فیصلہ کیا تو تلاشی کے باوجود اس کی قبر تک نہیں ملی۔ لہٰذا ہمیں بھی دوسروں پر ظلم کرتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اسے سارے حساب کتاب ضرور چکانے پڑتے ہیں۔